کن جانوروں کی قربانی جائز ہیں؟ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں: گائے، بھینس اور بکری۔ بکری میں اس کی جتنی بھی نوعیں ہیں، نر، مادہ، خصی، غیر خصی، سب اس میں شامل ہیں۔ بھینس گائے میں شمار ہوتی ہے اور بکری میں بھیڑ اور دمبا شامل ہے، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری بکرا 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اس سے کم عمر کے ہوں تو قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ عمر کے ہوں تو جائز ہیں، بلکہ افضل ہیں۔ ہاں، بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا دکھائی دے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر عیب تھوڑا ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کے پیدائشی سینگ تھے مگر وہ ٹوٹ گئے، اگر مینگ تک ٹوٹ گئے ہیں تو قربانی ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہو اور اس حد تک جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد تک اس کا جنون نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی کیا ہوا جانور یعنی جس کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں یا عضو تناسل کاٹ دیا گیا ہو، جس کا عضو تناسل کاٹ دیا گیا ہو، خصیے نکال دیے گئے ہوں، ان کی قربانی بھی جائز ہیں۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، داغا ہوا جانور یا جس کے دودھ آنا بند ہو گیا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اتنا لاغر، اتنا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کانے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے، اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جانور کہ جو اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان، دم یا چکی کٹے ہوں، اور اگر وہ 1/3 سے کم کٹے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، اور اگر کان، دم یا چکی 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوں تو ان کی قربانی ناجائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا 1 کان نہ ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس جانور کے کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسے جانور جس کے دانت نہ ہوں یا جن کا تھن خشک ہو گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 تھنوں کا خشک ہونا قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جب جانور خریدا گیا اس وقت اس میں عیب نہیں تھا، بعد میں اس جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، تو جو شخص امیر ہے، مالک نصاب ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، مگر جو فقیر تھا، غریب تھا،
لیکن اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو اب اس نے اگر تو منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، اب فقیر نے جو قربانی کرنی ہے وہ منت مانی ہوئی ہے، اب اس کے لیے ہوئے جانور میں بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا جانور خریدے جو بے عیب ہو اور اس کی وہ قربانی کرے۔ اگر اس نے قربانی کی منت نہیں مانی، جب خریدا تھا وہ جانور بے عیب تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا ہے تو فقیر وہی جانور ذبح کر سکتا ہے، لیکن اس نے اگر قربانی کی منت مانی تھی اور وہ جانور عیب دار ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے مالک نصاب کی طرح کہ وہ نیا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا تو اس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں ہوگا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ پہلا گم شدہ جانور بھی مل گیا تو غنی کو اختیار ہے دونوں میں سے جس کو چاہے قربانی کرے، مگر فقیر پر واجب ہے کہ وہ دونوں کی قربانیاں کرے گا۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس نے دوسرے کی قربانی کی تو اس کی قیمت اگر پہلے سے کم ہے تو جتنی قیمت کم ہے اتنی رقم اس کو صدقہ کرنی ہوگی۔ ہاں اگر پہلے کو قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا، اب اس قیمت کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ بڑے جانور میں اونٹ میں، اونٹنی میں، گائے بھینس میں 7 شریک ہوتے ہیں، 7 شرکاء میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو اب باقی شرکاء کو ورثاء سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر وہ ورثاء اجازت دے دیں تو پھر شرکاء قربانی کریں تو سب کی قربانی جائز ہوگی، اور اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر اس کی قربانی کریں گے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 لوگ ایک قربانی میں شامل ہوئے، ان میں سے کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، یا کوئی ایسا شخص شامل ہے جس کا مقصود قربانی نہیں ہے، صرف گوشت ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے، اگر وہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر وہ ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت قریب حاضر ہونا، موجود ہونا یہ بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہی جو پہلے گناہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہیں یا عام مسلمین کے لیے عام ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کیا جائے، نہیں تو کم از کم قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت وہاں موجود ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور اگر کسی مجوسی، مشرک یا کافر سے ذبح کروائیں گے تو قربانی حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہو جائے گی، اور اگر کسی
اہل کتاب سے جانور ذبح کروائیں گے تو وہ مکروہ ہوگی۔ قربانی کا جانور کا گوشت یہ مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے، کافروں کو قربانی کے جانور کا گوشت بھی نہیں دیا جا سکتا۔